یورپی یونین کا پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس پر اہم اعلامیہ۔ یورپی یونین کا کہنا ہے مانیٹرنگ سائیکل کے وسط مدت کے قریب پہنچ رہے ہیں، پاکستان کو اصلاحاتی سفر جاری رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پاکستان نئے جی ایس پی پلس ضابطے کے تحت دوبارہ درخواست کی تیاری کر رہا ہے۔ مالی فوائد کا انحصار مسائل حل کرنے میں پیش رفت پر ہے۔ جی ایس پی پلس کے لیے انسانی حقوق اور ٹھوس اصلاحات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اطلاق 1 جنوری سے کیا گیا۔ ہر رکن پارلیمنٹ کے اکاؤنٹ میں 5,19,000 روپے منتقل۔ اسپیکر ایاز صادق کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا، 2,18,000 ہی ملیں گے۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ فخر زمان، خوشدل شاہ، سعود شکیل اور فہیم اشرف کی واپسی۔ ٹیم کی قیادت محمد رضوان کریں گے۔ کام بروقت مکمل ہونے سے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے۔ 31 جنوری کا وعدہ تھا، قذافی اسٹیڈیم تیار ہو گیا۔ پڑوسی ملک میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو، لیکن انہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ سب سوچ رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بنے گا اور ہم چیمپئنز ٹرافی باہر لے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ 16 فروری کو لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب ہوگی۔ قذافی اسٹیڈیم کے لیے چین سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سیٹیں منگوائیں، ان سیٹوں کی 20 سالہ گارنٹی ہے۔ جعلی خبروں حراسیت کے خاتمے کے لیے پی کا ایکٹ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے تدارک کے لیے پی کا ایکٹ لایا گیا۔ پی کا ایکٹ قانون بن گیا، رولز بنیں گے تو مشترکہ کام کریں گے۔ صحافی تنظیمیں پی کا ایکٹ پر تعاون کریں، پی کا ایکٹ میں ایک متنازع چیز بتا دیں، پورے بل کو متنازع قرار نہ دیا جائے۔ وزیر اطلاعات عطا دارڑ کی پریس کانفرنس، کہا پارلیمنٹ نے ضروری سمجھتے ہوئے پی کا ایکٹ کی منظوری دی۔ پی کا قانون سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی لاقانونیت کا خاتمہ کرے گی۔ صحافی برادری کو جن شقوں پر اعتراض ہے وہ آگاہ کریں، ہم پی کا ایکٹ مزید بہتر کریں گے۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی میں نجی شعبے سے نامزدگیاں کی جائیں گی۔ سندھ کے پانی پر پیپلز پارٹی گھٹنے ٹیک دے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پاکستان چھوڑنے والے 20 لاکھ افراد نے ایجنٹس کو 14 ارب ڈالر ادا کیے۔ ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کارکنوں سے 8 فروری کے جلسے کے لیے مالی تعاون کی اپیل کر دی۔ کہا علی امین گنڈاپور نے اس وقت ذمہ داریاں اٹھائیں جب کوئی پارٹی سنبھالنے کو تیار نہیں تھا۔ اس بار علی امین سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اپرکرم و شہرہ میں قبائل کی ایک دوسرے پر فائرنگ، گولی لگنے سے اسسٹنٹ کمشنر سید منان اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ، مشیر اطلاع بیرسٹر سیف کا سخت لہجہ، خبردار کیا تعاون نہیں کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں آپریشن کیا چیز ہوتی ہے۔ جب تک نفرت ہوگی خون بہتا رہے گا۔ جو کچھ ہوا کسی اور نے نہیں، ہم نے خود کیا۔ مسئلے کا حل صرف آپ ہی لوگوں کے پاس ہے۔ آج بھی دلوں میں نفرتوں کے جراثیم ہوں تو جرگہ بیکار ہوگا۔ کہا جاتا ہے حکومت ایکشن نہیں لے رہی، کیا ہم بگن پر گولہ باری کریں؟ کیا ہم بم برسا دیں؟ آپ ہمارے دشمن نہیں، یہ اسلام کی جنگ نہیں۔ چیف سیکرٹری کے پی نے کہا کہ آج کا واقعہ جرگہ خراب کرنے کے لیے ہے۔ حکومتی نمائندے آپ کے لیے جاتے ہیں، آپ انہیں گولی مارتے ہیں۔ ہتھیار جمع کرائیں ورنہ حکومت سختی کرے گی۔ ہتھیار جمع نہیں کراتے تو حکومت اور فریقین میں جنگ کی کیفیت ہوگی۔ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، 9 مئی کو احتجاج ہوا۔ دونوں واقعات کے سویلینز میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ملک کے کچھ صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ملک میں مکتی باہنی کی تحریک نہیں، حملہ آور سویلینز ہی ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے دلائل میں کہا ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں، 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں، سویلینز ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے۔ سماعت پیر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 10 مجرموں کی سزا معطل کر دی۔ 25,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم جاری۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔
دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نہ لایا جائے. لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے. کسی اور ہائی کورٹ سے سینیورٹی میں نچلے درجے کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانا غلط ہے. جسٹس محسن اختر کیانی سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججوں کا صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا. دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی لسٹ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ جج کا حلف اس ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ کام شروع کرے گا. خط پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کا نام موجود مگر دستخط نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی ملاقات. اہم عدالتی امور زیر غور آئے. سندھ کی جامعات میں 20 گریڈ کا افسر وائس چانسلر بن سکے گا. صوبائی اسمبلی نے سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹس لاز ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا. بل کے متن کے مطابق سول سوسائٹی کے نمائندے بھی وائس چانسلر بن سکتے ہیں. ادیب دانشور بھی وائس چانسلر بننے کا اہل ہوگا. ایم کیو ارکان کا احتجاج، ایوان میں نعرے لگائے. علی خورشیدی نے کہا حکومت کالے کو گورا کر سکتی ہے، بل پہلے کمیٹی میں بھیجا جائے. جامعات سے متعلق ترمیمی بل کے خلاف اسمبلی کے باہر اساتذہ کا احتجاج. جامعہ کراچی میں کلاسز کا بائیکاٹ جاری. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے بتایا ہم نے پروفیسرز کا راستہ نہیں روکا. ترمیم یہ ہے کوئی 21 گریڈ کا افسر متعلقہ شعبے کا ماسٹر ہے تو چانسلر بن سکے گا. وائس چانسلر کی پوسٹ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی بزنس مین کو وائس چانسلر بنایا گیا. بھارت میں بھی حال ہی میں ایسی ترمیم کی گئی ہے. یہ حکومت ایسی نہیں کہ ایک دن ہی چل سکے. حکومت کو جو لائے ہیں وہی چلا رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات کا کسی کو احساس نہیں. ریاست کی سطح پر صورتحال کو سنجیدہ لینا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مسائل مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا. پی ٹی آئی میں تقسیم میرا مسئلہ نہیں، جو آتا ہے کہتا ہے بانی کی ہدایت لے کر آیا ہوں. پختونوں کا مینڈیٹ زبردستی چھین کر نابالغوں کو دیا گیا. گزشتہ انتخابات میں 50% جعلی ووٹ پول کیے گئے. سربراہ NP ملولی خان کا مردان میں تقریب سے خطاب. کہا پی ٹی آئی والے ایک سکول نہیں بنا سکتے، یونیورسٹیاں بیچ رہے ہیں. پہلے کٹے بھینس اور گاڑیاں بیچ ڈالی، آخر میں توشہ خانہ فروخت کیا. حیدر ہوتی نے کہا کرپشن کے خاتمے کے دعوے داروں کے دور میں ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے. صوبے کا خزانہ خالی ہے. اساتذہ، ڈاکٹرز اور ہر مکتبہ فکر احتجاج پر ہے. اقتدار میں آ کر ان سے حساب لیں گے. مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کے خلاف جماعت اسلامی کا مختلف شہروں میں احتجاج. کراچی میں شاہین کمپلیکس کے پاس مظاہرہ. بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو دینے کا مطالبہ. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا جو دعوے اور وعدے کیے تھے پورے کیے جائیں. بلاول نے 300 یونٹ فری کرنے کا اعلان کیا تھا. مریم نواز نے 200 یونٹ بجلی فری دینے کا دعویٰ کیا تھا. حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. آئی پی پیز معاہدے ختم ہونے کا فائدہ عوام کو کب ملے گا؟ لوگ اپنے کارخانے کراچی سے بند کر کے پنجاب منتقل کر رہے ہیں. نیشنل گریڈ سے بجلی حاصل کر لی جائے تو کے الیکٹرک کی ضرورت نہیں پڑے گی. لاہور پریس کلب کے باہر بھی احتجاج. مقررین کا کہنا تھا تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آئی پی پیز کے نام پر کمیشن وصول کیا. آئی پی پیز بند ہونے کا فائدہ عوام کو نہ دیا تو حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. ایف بی آر ان لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل واڈر کے الزامات کی تردید کر دی. کہا افسران کو بدنام کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے، کسی نے دھمکی نہیں دی. فیصل واڈر الزامات کے ثبوت دیں. ان لینڈ ریونیو ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سرکاری گاڑیوں کی خریداری قواعد کے مطابق ہوئی. افسران ایمانداری اور پیشہ ورانہ اصولوں پر کاربند ہیں. افسران کی عزت و وقار کا ہر حال میں دفاع کریں گے. بے بنیاد بیانات اور الزامات سے ٹیکس وصولی کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز 10 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں
4 خارجی ہلاک ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں 4 کارروائیاں، 6 خوارج مارے گئے۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچے تاحال نہ مل سکے۔ اہل خانہ کا سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج، مطالبہ کیا دلاسوں کی بجائے بچے بازیاب کرائے جائیں۔ گمشدہ بچوں کے اہل خانہ کا پولیس سے بات کرنے سے انکار۔ علیان کے والد نے کہا پولیس پر بھروسہ نہیں، وزیر آ کر یقین دہانی کرائیں۔ علیان اور علی رضا کو 14 جنوری کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا۔ کرنگی 2.5 نمبر کے رہائشی 2 بھائی بھی لاپتہ۔ والدہ کی مدعیت میں تھانہ زمان ٹاؤن میں اغوا کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ بچے گزشتہ رات کھیلنے کے لیے بلڈنگ سے نکلے تھے، نامعلوم موٹر سائیکل سوار شخص اغوا کر کے لے گیا۔ خاتون کا کہنا ہے شوہر سے علیحدگی کا مقدمہ چل رہا ہے۔ لاہور میں الیکٹرک وہیکل بس سروس پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز۔ بس میں 30 نشستیں اور 80 مسافروں کی گنجائش ہے۔ خصوصی افراد کے لیے ریمپ اور نشستیں مختص ہیں۔ سب سے طویل 21 کلومیٹر روٹ پر 27 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ 17,000 مسافر روزانہ سفر کر سکیں گے۔ ریلوے اسٹیشن سے گرین ٹاؤن تک بس سروس کا باقاعدہ آغاز فروری کے وسط میں۔ پاکستان کی پہلی ای وی بس سروس سندھ حکومت نے شروع کی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے مزید ای وی بسیں خرید رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہاں اب جا کر پنجاب نے 35 بسیں منگوائی ہیں۔ روزانہ 1.25 مسافر صرف کراچی میں سفر کر رہا ہے۔ ایک مسافر پر 40 روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک فضائیہ کی ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک فضائیہ اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف کی اور اس اہمیت کے منصوبے کی بے مثال مدت میں تکمیل کو بھی سراہا۔ واشنگٹن فضائی حادثے میں تباہ طیارے اور ہیلی کاپٹر کے بلیک باکسز درائے پوٹومیک سے مل گئے۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی، جس کے مطابق حادثے کے وقت ریگن ایئرپورٹ پر معمول کا عملہ موجود نہیں تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر 2 پوزیشنز پر کام کر رہا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے مسافر طیارے کا رن وے آخری لمحے میں تبدیل کرایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر مقررہ حد سے زیادہ بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ حادثے میں 67 لوگ لقمہ اجل بنے۔ مرنے والوں میں پاکستانی معیار اسرا حسین نامی خاتون بھی شامل تھی۔ انہوں نے حادثے سے 20 منٹ پہلے اپنے شوہر کو طیارہ لینڈ کرنے کا پیغام بھیجا تھا۔ Work is now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایویشن اتھارٹی اور ملٹری کو طیارہ حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا ایویشن ذہنی مریض اور نفسیاتی افراد کو نوکریاں دیتی ہے، جو سابق صدر بائیڈن کی پالیسی ہے۔ بہترین ویژن رکھنے والے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا۔ موسم صاف تھا، لائٹس بھی آن تھی، حادثے سے بچا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ صحافی کے سوال پر بولے میرے پاس کامن سینس ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں۔ حادثے میں کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا، اس دوران غلطیاں ہوئیں۔ پینٹاگون نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واقعے کو 9/11 کے بعد سب سے بدترین فضائی حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں 2,500 بچوں کی اموات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے ان بچوں کو فوری طور پر غزہ سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے غزہ میں 12,000 سے زیادہ افراد کو طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی جارحیت جنین میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے متعدد گھر مسمار کر دیے، مہاجرین کیمپ پر بم برسائے۔
3 खवातीन जख्मी हो गईं। मगरबी किनारे में 2 रोज में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 12 हो गई। गजा में जंगबंदी के बाद से अब तक 370 अफराद की लाशें मलबे से निकाली गई हैं। शाम के नए सदर अहमद अल शरा का अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान। अहमद अल शरा का कहना है कि अबूरी हुकूमत में तमाम तबकों को नुमाइंदगी दी जाएगी। अबूरी हुकूमत मुल्की इदारों का क़याम अमल में लाते हुए निज़ाम व नस्ब चलाएगी और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करेगी। ARY नेटवर्क और मैट्रिमोनियल साइट कबूल है के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ARY नेटवर्क की जानिब से सदर और CEO सलमान इकबाल और कबूल है के CEO जैन मालिक ने दस्तखत किए। सलमान इकबाल ने कहा, सिर्फ रिश्ता नहीं बाकी सहूलतें भी दे रहे हैं, सब कुछ एक ही जगह दस्तयाब होगा। पाकिस्तान ने नियात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम वर्ल्ड चैंपियन सरगई लेपिनेट से मुकाबले के लिए तैयार। कहते हैं 4 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रहा हूं, मुकाबले के लिए सख्त ट्रेनिंग की है। मद्दाह कल रात मैच जरूर देखें। आदम और सरगई का मुकाबला स्पोर्ट्स और ARY ज़ैब बराह रास्त दिखाएगा। लंदन के बर्नले अरीना में मुकाबला देखने हजारों लोग पहुंचेंगे।